اخلاقیات قوموں کی تعمیر کرتی ہیں۔ دوڑ کے مقابلے میں فنش لائن سے چند فٹ کے فاصلے پر کینیا کا ایتھلیٹ عبدالمتی سب سے آگے تھا، مگر اس نے سمجھا کہ وہ دوڑ جیت چکا ہے۔ اس کے بالکل پیچھے اسپین کا رنر ایون فرنینڈز دوڑ رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ متی غلط فہمی کی بنیاد پر رک رہا ہے تو اس نے اسے آواز دی، دوڑو، ابھی فنش لائن کراس نہیں ہوئی۔ عبدالمتی اس کی لینگویج نہیں سمجھتا تھا، اس لیے وہ بالکل سمجھ نہیں سکا۔ یہ بہترین موقع تھا کہ فرنینڈز اس سے آگے نکل کے دوڑ جیت لیتا، مگر اس نے عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے عبدالمتی کو دھکا دے کے فنش لائن سے پار کروا دیا۔ تماشائی اس سپورٹس مین اسپرٹ پر دنگ رہ گئے۔ فرنینڈز ہار کے بھی ہیرو بن چکا تھا۔ ایک صحافی نے بعد میں فرنینڈز سے پوچھا، تم نے یہ کیوں کیا؟ فرنینڈز نے جواب دیا، میرا خواب ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ قائم کریں جہاں کوئی دوسرے کو اس لیے دھکا دے تاکہ وہ جیت سکے۔ صحافی نے پھر پوچھا، مگر تم نے کینیا کے ایتھلیٹ کو کیوں جیتنے دیا؟ فرنینڈز نے جواب دیا، میں نے اسے جیتنے نہیں دیا، وہ ویسے ہی جیت رہا تھا، یہ دوڑ اسی کی تھی۔ صحافی نے اصرار کیا، مگر تم یہ دوڑ جیت سکتے تھے۔ فرنینڈز نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، اس جیت کا کیا میرٹ ہوتا، اس میڈل کی کیا عزت ہوتی، میری قوم میرے بارے میں کیا سوچتی؟ دوستوں، اس طریقے سے اگر ہم ایک ایسے معاشرے کو تشکیل دیں گے جہاں ہمیں دوسروں کی جیت کے لیے خود کے ہارنے کی پرواہ نہ ہو، تو ہم ایک سچا انسانیت کا مزاج بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، جب کوئی اپنی طاقت کا استعمال کسی مفلس کی مدد کے لیے کرتا ہے، یا پھر کوئی شخص اپنی محنت سے کمائی کو غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہی معاشرے کو ایک بہترین مثال ملتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم ایک بڑی اور چھوٹی صورت میں اپنی ضرورتوں کو دوسروں کی خوشی کے لیے دعوت دیتے ہیں، تو ہم ایک انسانیت سے بھرا اور سمجھدار معاشرے کی بنیادی ترقی کا بڑھاوا دے سکتے ہیں۔